فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے ساتھ نورین عباس آپ کے ہمراہ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 25ویں حصے کا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ رؤیت سے مراد رؤیت قلبی لیا جائے تو عقل و فکر کو سوچنے کی دعوت ہے کہ جو ذات خلقت کی ابتدا کر سکتی ہے وہ اعادہ بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 2۔ کیف یبدئ اللہ الخلق، غور و فکر اس بات میں کرنا ہے کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے۔ اگر خلقت کی ابتدا سمجھ میں آ جائے تو اعادہ الف عین الف دال گول ہے، اعادہ سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گا۔ خلقت کی ابتدا میں مشرکین کو اختلاف نہیں ہے تو اعادہ میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اولم یروا سے مراد اگر ہم رؤیت حسی و بصری لیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا تم روز نہیں دیکھتے کہ اللہ خلقت کی ابتدا و اعادہ کس طرح کرتا ہے؟ اعادہ کا مطلب یہ ہے کہ تحلیل شدہ عناصر کو دوبارہ تخلیقی عناصر میں شامل کرنا۔ اس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، اسے کیمیکل تبدیلی کہتے ہیں۔ انسان کا اپنا مادی وجود خلق و اعادہ خلق سے عبارت ہے۔ انسانی خلیات سیلز ہمیشہ گرتے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ ان مادی وجود ان کی جگہ خون کے ذریعے دوبارہ ان خلیات کا اعادہ تخلیق ہوتا رہتا ہے۔ انسان کا ڈھانچہ اسی خلق و اعادہ خلق پر قائم ہے۔ ایک لذیذ غذا فضلہ میں، پھر یہ فضلہ کھاد کی صورت میں ایک پھول کی تخلیق میں، پھر یہ پھول تحلیل ہو کر دیگر کسی نبات کا عنصر تخلیق بن جاتا ہے۔ لاویزیا کے نظریے LAVAZIEH لاویزیا کے نظریے کے بعد تو اب یہ بات سب پر واضح ہے کہ دنیا میں کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی اور کسی چیز کو دوام بھی نہیں ہے۔ مظاہر قدرت خلق و اعادہ خلق سے عبارت ہے۔ خلق و اعادہ خلق کے ذریعے دنیا میں شادابی اور زندگی کو رونق حاصل ہے۔ نمبر 3۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، خود تمہارا اعادہ خلق اللہ کے لیے آسان ہے۔
اللہ کے لیے آسان اور مشکل کا تصور نہیں ہے۔ انسانی سوچ کے مطابق ابتدا کی بنسبت اعادہ اور نقش دوم آسان ہوتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، کائنات کی رونق خلق و اعادہ خلق سے ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ خلقت کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر اللہ دوسری خلقت پیدا کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر آیات: قل سیروا فی الارض، سیروا فی الارض سے احساس و شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ مانوس مناظر سے شاید آنکھ نہ کھلے لیکن جدید مناظر سے آنکھ کھل سکتی ہے۔ پھر سیروا فی الارض سے کرۂ ارض کے مختلف گوشوں سے ابتدائی خلقت کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ آئندہ نسلوں کو مزید معلومات حاصل ہونے کے بعد اگر راز حیات مزید منکشف ہو جائے تو ممکن ہے اعادہ حیات کا مسئلہ سائنسی بنیادوں پر حل ہو جائے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ، اور بتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو۔ نمبر 2، ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشَاءَةَ الْآخِرَةَ، جب نشأۃ اولیٰ کا علم ہو جائے تو نشأۃ اخریٰ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اہم نکات: نمبر 1، طلب علم کے لیے سیروا فی الارض اہمیت رکھتا ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، نشأۃ الاخریٰ میں جانے والوں میں سے کچھ لوگوں کو اگر اللہ چاہے عذاب دے گا اور جن پر چاہے رحم کرے گا۔ اللہ کا چاہنا ایک عادلانہ قانون کے تحت ہوگا، عدل و انصاف کی بنیادوں پر رحم کرے گا اور عذاب دے گا۔ نمبر 2، وَإِلَيْهِ تَقْلَبُونَ، اس فیصلے کے لیے کہ کس پر عذاب اور کس پر رحم کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ تفسیر آیات: نمبر 1، قیامت کے دن تم اللہ کے فیصلے سے نہیں بچ سکتے، نہ تم اللہ کو اپنے فیصلے پر عمل کرنے سے عاجز بنا سکتے ہو، نہ اللہ کی حکومت سے فرار ہو سکتے ہو۔ تمہارے لیے نہ زمین میں کوئی جائے فرار ہے نہ آسمان میں۔ نمبر 2، اللہ کے فیصلے سے بچنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی تمہاری مدد کو آ جائے۔ قیامت کے دن ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی کی مدد کر سکے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، والذین کفروا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی آیات و دلائل کو رد کیا اور اللہ کی معبودیت تسلیم نہیں کی، نتیجتاً اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں کیں۔
نمبر 2 وَلِقَائِهِ، اور روز آخرت کا بھی انکار کیا اور تسلیم نہیں کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ نمبر 3 اولئک یئسوا من رحمتی، جب ان لوگوں نے دنیا میں اللہ کی رحمت کو قبول نہیں کیا تو لازمی طور پر قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ انہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اللہ کی رحمت کے اہل نہیں رہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1 جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا اہل نہیں بناتے، قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ تو اس ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ وہ کہیں انہیں قتل کر ڈالو یا جلا دو، لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 فما کان جواب قومہ، حضرت ابراہیم کی طرف سے قائم کردہ دلائل اور نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2 الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ابراہیم کو الگ قسم کی سزا دینی چاہیے، چنانچہ آخر یہ طے ہوا کہ قتل کرنے سے سزا کو شہرت نہیں ملے گی، آگ میں جلانے سے زیادہ شہرت مل جائے گی، اس طرح یہ سزا زیادہ عبرتناک ثابت ہوگی۔ حضرت ابراہیم کی دعوت الی الحق کے مقابلے میں اس طاغوت کے پاس کوئی منطقی جواب نہیں تھا، اس لیے طاقت کی زبان استعمال کرتے ہوئے انہیں قتل کرنے یا آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس آتش سے بچنے کے مادی وسائل نہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ جہاں اس کے بندے اپنے دفاع کے لیے مادی وسائل نہ رکھتے ہوں اور دشمن پوری طاقت کے ساتھ مقابلے میں آ جائے تو اللہ کی مدد معجزے کی صورت میں آ جاتی ہے، اور اگر بندوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے وسائل موجود ہوں پھر بھی وہ دشمن کا مقابلہ نہ کریں تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ نمرود والے اس عظیم معجزے کے مشاہدے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کل کے مادہ پرست محسوس معجزوں پر بھی ایمان نہیں لائے۔ نمبر 3 فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ابراہیم کو آتش سے نجات دی۔ تفصیل کے لیے سورۃ الانبیاء ملاحظہ فرمائیں۔ روایت ہے کہ آتش نے صرف اس رسی کو جلایا جس سے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پیر باندھے گئے تھے۔ نمبر 4 اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، حضرت ابراہیم کو آتش سے نجات دینا اللہ کی قدرت کاملہ، وعدہ الہی کے سچا ہونے، اپنے رسول کی حفاظت، دشمن کی خواری، بت شکنی کو جاویدانی ملنے اور ایمان والوں کی فتح کی نشانی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1 ایمان باللہ کی طاقت باطل کی آتش پر غالب آنا ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ابراہیم نے کہا تم صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں،
پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ تفسیر آیات نمبر 1 وقال انما اتخذتم، بظاہر آتش نمرود سے نجات کے لیے بعد حضرت ابراہیم کے ارشادات کا ذکر ہے۔ نمبر 2 مودۃ بینکم، ان معجزوں کے بعد بھی بت پرستی کو ترک نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اب بھی بتوں پر تمہارا عقیدہ و ایمان پختہ ہے، بلکہ ان کی پرستش کا واحد محرک آپس کے روابط اور رشتے ہیں۔ وہ گہرے روابط اور محبت و ہمدردی کو حق پر قربان کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ آپس کے تعلقات اور برادری کی بندش ہی سبب ہے کہ تم اپنی برادری کے رسم و رواج سے باہر سوچتے نہیں ہو۔ اگر برادری کی بندش سے آزاد ہو جاتے تو تم حق کو ترجیح دیتے۔ آج بھی ہم اپنے معاشروں میں ایمانی قدروں کو برادری کی بندش پر قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 3 ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ یہ بندش ٹوٹ جائے گی بلکہ ایک دوسرے کے منکر ہو جائیں گے۔ مرید اپنے آقا اپنے مریدوں کے منکر ہو جائیں گے۔ نہ صرف انکار بلکہ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اہم نکات نمبر 1 ہر چیز ایمان پر قربان ہو سکتی ہے، ایمان کسی چیز پر نہیں۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ اس وقت لوط ان پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 چنانچہ لوط ایمان لے آئے، یعنی حضرت لوط نے آپ کی تصدیق کی۔ حضرت لوط آپ کے بھانجے تھے اور خود بھی نبوت کی منزل پر فائز تھے، وہ پہلے مومن باللہ تھے۔ نمبر 2 وقال انی مہاجر الی ربی، حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی اپنے رب کی خوشنودی کی طرف۔ چنانچہ حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام اور اپنی زوجہ سارہ کے ساتھ کلدان بریکٹ میں عراق لکھا ہوا ہے بریکٹ بند سے ہجرت کر کے ماورائے اردن چلے گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور انہیں دنیا ہی میں اجر دے دیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کہتے ہیں یہاں اسماعیل کا ذکر اس لیے نہیں آیا چونکہ عمر کے آخری حصے میں اولاد سے مایوس ہونے کے بعد اسحاق عنایت ہوئے تھے، اس لیے اس احسان کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ نمبر 2 وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، چنانچہ حضرت ابراہیم کے بعد تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد سے مبعوث ہوئے۔ خاندانی نجابت اور وراثتی خصوصیات کو اس بار امانت کو اٹھانے کی اہلیت میں بڑا دخل ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الہی منصب کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ نمبر 3، وَآتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو نیک نامی حضرت ابراہیم کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں۔ آپ تمام ادیان سماوی کے امام ہیں اور سب اپنی حقانیت کے لیے آپ کو سند قرار دیتے ہیں۔ نمرود کا تخت و تاج مٹ گیا، لیکن نمرود کے ہاتھوں اسیر ہونے والے ابراہیم آج تمام ادیان کی امامت کر رہے ہیں اور قیامت تک آپ کی امامت قائم رہے گی۔ نمبر 4، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم کو دنیا و آخرت دونوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ دنیا میں امامت کا مقام حاصل ہے اور آخرت میں صالحین کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ اہم نکات: اللہ نے نبوت کو ایک خاندان میں مختص کر دیا ہے۔ نمبر 2، خاندانی نجابت کو منصب الہی کی اہلیت میں دخل ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَمَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط کو بھی رسول بنایا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بلا شبہ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا۔ نمبر 1، وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو نبی بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، اذ قال لقومہ، قوم لوط سے پہلے اس دنیا میں اس حرکت بد سے کوئی آشنا نہ تھا، یا دنیا میں یہ بد فعلی اس قدر نہیں پھیلی جیسے اس قوم میں پھیلی۔ وَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی محافل میں برے کام کرتے ہو؟ پس ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ وہ کہیں، ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ چونکہ اس قوم میں یہ بدفعلی اس قدر عام ہو گئی کہ کسی مہمان کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اس جملے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ تم افزائش نسل کا راستہ روکتے ہو، چونکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنے اور مردوں کے پاس جانے سے نسل کشی ہو جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے، یہ لوگ راہ زنی کرتے اور راہ گزر مسافروں کو پتھر مارتے تھے، جسے پتھر لگ جاتا وہ اس کا ہو جاتا، اس کا مال چھین لیتا، اس کے ساتھ بد فعلی کرتا تھا اور 3 درہم کا جرمانہ بھی اس پر لگاتا۔ اس فیصلے کے لیے ان کے پاس ایک قاضی ہوتا تھا۔ قوم لوط کی بستی چونکہ شام جانے والے قافلوں کے راستے پر واقع تھی، وہ ان قافلوں پر رہزنی کرتے تھے۔ نمبر 3، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، وہ اس بدکاری کو پوشیدہ طور پر نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے لیے محفلیں جماتے تھے، جیسا کہ آج کل پکچر گیلریز، سینما اور میوزک ہال وغیرہ میں بجا لائی جاتی ہے، اور فحاشی اور بے حیائی پر مشتمل بے تحاشا چینلز نے تو شرم و حیا کا مفہوم و مصداق بدل کر رکھ دیا ہے۔ نمبر 4، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، حضرت لوط کی اس نصیحت کے جواب میں وہ کہتے ہیں، اگر آپ اپنے دوائے
نبوت میں سچے ہیں اور عذاب آنے کی جو آپ خبر دے رہے ہیں اس میں آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ لوط نے کہا پروردگارا ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما۔ تفسیر آیات۔ حضرت لوط نے قوم کا یہ جواب سن کر اللہ سے اس مفسد قوم کے مقابلے کے لیے مدد مانگی۔ اس مدد کا تعلق اس قوم کی ہدایت اور راہ راست پر لانے سے تھا، لیکن جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس مدد کا تعلق اس قوم کی تباہی سے ہو گیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اس عذاب کا ذکر آ رہا ہے۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے ہم اس بستی کے باسیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے باشندے یقیناً بڑے ظالم ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَلَمَّا جَاءَتْ رَسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق و یعقوب کی بشارت دینے کے لیے یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، جس کی تفصیل سورہ ہود آیت 71 میں گزر گئی ہے۔ اس بشارت کے بعد بتایا ہمیں قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نمبر 2، اہل ہذہ القریہ۔ اس بستی کے باشندوں کی ہلاکت کے لیے ہم آئے ہیں۔ چونکہ قوم لوط کی بستی شہر صدوم، حضرت ابراہیم کی بستی ارض مقدس کے نزدیک تھی، اس لیے ہذہ اشارہ قریب کا لفظ استعمال ہوا۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں، ہم انہیں اور ان کے اہل کو ضرور بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ تفسیر آیات۔ حضرت ابراہیم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے حق میں نہ تھے، اور اِنَّ فِیہا لوطًا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جس قوم میں لوط موجود ہیں اس پر عذاب نازل نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ ہود میں فرمایا یجادلون فی قوم لوط۔ وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ قالوا نحن اعلم۔ فرشتوں نے کہا ہمیں زیادہ علم ہے کہ اس بستی میں کون کون بستا ہے، ہم لوط اور اس کے اہل بیت کو نجات دیں گے سوائے اس کی زوجہ کے جو ہلاکت میں جانے والوں میں شریک ہوگی، چونکہ یہ عورت ایک رسول کی زوجہ ہونے کے باوجود قوم لوط کے ساتھ جرم میں شریک تھی۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ ہوئے، تو فرشتوں نے کہا خوف نہ کریں نہ ہی محزون ہوں، ہم آپ اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فرشتوں کو خوبرو جوانوں کی شکل میں دیکھ کر حضرت لوط پریشان ہوئے کہ یہ بد کردار قوم ان کی طرف بری نیت سے آئے گی اور وہ ان مہمانوں کو تحفظ بھی نہیں دے سکتے۔ اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن،
کسی قسم کا خوف اور ملال نہ کریں، ہم آپ کو ان کے شر سے بچائیں گے۔ تفصیل سورہ ہود آیت 77 و ہجر میں گزر چکی ہے۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون۔ بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں اس بد عملی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اور بتحقیق ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، یہ تصور مسلمہ شمار کیا جاتا ہے کہ ایک ہولناک زلزلے کے نتیجے میں شہر سدوم سین دال واو میم دھنس گیا اور اس جگہ بحر مردار وجود میں آیا جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 رجزم من السماء، رجز عذاب کے معنوں میں ہے۔ سورہ ہود میں بھی اس عذاب کا ذکر آیا ہے۔ یہ عذاب زلزلے کی شکل میں تھا یا آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں۔ ممکن ہے یہ عذاب آتش فشانی کے دھماکے کے ساتھ آیا ہو جس میں زلزلہ بھی ہوتا ہے اور زمین تہو بالا ہو جاتی ہے اور آتش فشانی کی وجہ سے اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ، یہ نشانی آج بھی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں آج تک بحر لوط کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں اس دھماکے کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔ راقم کو سن 2001 میں بحر مردار دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ موجودہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع اس علاقے پر آج بھی موت کے آثار چھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ صافات 137 میں فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، اور تم دن کو بھی ان بستیوں سے گزرتے رہے ہو۔ اور سورہ ہجر 75-76 میں فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اس واقعے میں صاحبان فراست کے لیے نشانیاں ہیں اور یہ بستی زیر استعمال گزرگاہ میں آج بھی موجود ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری کے شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ تفسیر آیات نمبر 1 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب کو مدین والوں کی طرف مبعوث کیا۔ ان کی دعوت 3 اہم ستونوں پر قائم تھی۔ الف عبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت اور ہر قسم کے شرک کی نفی۔ ب ورجل یوم الآخرہ، ان عبادتوں سے آخرت کی نجات کی امید رکھ، یعنی آخرت کا عقیدہ راسخ کرو۔ جیم وَلَا تَعْثُوا، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ان کے فساد کے دائرہ ناپ تول یعنی تجارتی میدان میں خیانت اور بددیانتی پر مشتمل تھا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تفسیر آیات سورہ ہود میں فرمایا اس قوم کو خوفناک آواز نے ہلاک کیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا زلزلے نے ہلاک کیا۔
ممکن ہے خوفناک دھماکے سے شدید زلزلے کے ساتھ خوفناک آواز بھی نکلی ہو۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اور عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا، اور بتحقیق ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کیا اور انہیں راست سے روکے رکھا، حالانکہ وہ ہوش مند تھے۔ تفسیر آیات نمبر 1 وعادا وثمودا، اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کیا، جن مقامات کو آج احقاف یمن اور حضر موت کہتے ہیں۔ یہاں قوم عاد آباد تھی، اور شمالی حجاز میں رابغ سے لے کر عقبہ تک اور خیبر سے لے کر تبوک تک کے تمام علاقوں میں قوم سمود آباد تھی۔ نمبر 2 وقد تبین لکم من مساکنہم، شام اور یمن کی طرف اپنے سفروں میں تم ان کی تباہی کا مشاہدہ کرتے ہو۔ نزول قرآن کے زمانے میں مکہ والے ان علاقوں سے گزرا کرتے اور اس قوم کے تباہ شدہ گھروں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ نمبر 3 وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال زشت کو شیطان نے خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ ان جرائم کو نیک عمل سمجھ کر بجا لاتے ہیں۔ وہ شرک کو بہترین شکل دے کر تم کو دھوکہ دیتا رہا۔ نمبر 4 وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ قوم اپنی جگہ ہوش مند لوگ تھے۔ اس جملے کی چند ایک تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قوم راہ راست سے منحرف ہونے سے پہلے دین فطرت دین توحید پر تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے ان لوگوں کے شیطان کے ہتھے چڑھنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ نادان تھے، بلکہ یہ خاصے عقل و خرد کے مالک ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ضلالت اختیار کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ سیاق آیات ان تفاسیر کے ساتھ متصادم نہیں ہے، لیکن کسی ایک تفسیر کا اختیار کرنا مقام تأمل ہے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين۔ اور قارون و فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بتحقیق موسیٰ واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہماری گرفت سے نکل نہ سکے۔ تفسیر آیات نمبر 1 اور ہم نے قارون جیسے بڑے سرمایہ دار متکبر کو ہلاک کیا، اور فرعون جیسے طاغوت اور جابر کو غرق آب کیا، اور حامان جیسے طاغوت کے ستون کو گرا دیا۔ نمبر 2 حالانکہ ان کے پاس حضرت موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تھے، اس پر حجت پوری کر چکے تھے، اور حق واضح کرنے کے لازم تمام وسائل استعمال میں لائے تھے، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا اور ان معجزات کو جادو کہہ کر حقارت سے ٹھکرا دیا۔ نمبر 3 وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، آخر میں وہ ہماری گرفت سے نہیں بچ سکے اور ہلاکت کی گہرائی میں گر گئے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بس ان سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لے لیا، پھر ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے اور کچھ کو چنگھاڑ نے گرفت میں لے لیا، اور کچھ ہم نے زمین میں دھسا دیا۔
کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا مگر یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ تفسیر آیات نمبر 1، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سرکش اقوام میں سے ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق ہم نے گرفت میں لیا۔ نمبر 2، أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے قوم عاد کو شدید آندھی کے ذریعے تباہ کیا جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ نمبر 3، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، قوم سمود کو چنگاڑ نے گرفت میں لیا۔ نمبر 4، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ نمبر 5، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ نمبر 6، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ سزائیں خود ان سرکش اقوام کے جرائم کے لازمی نتائج کے طور پر وقوع پذیر ہوئیں۔ ان سزاؤں کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا۔ یہاں اہل مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم تاریخ کے اس مکافات عمل سے مستثنیٰ نہیں ہو، تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اور سامعین، یہاں میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا